افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ کیا ہے چائلڈ لیبر؟ جب ایک بچہ کم عمری میں زیادہ وقت کے لیے محنت مزدوری کرتا ہے یا معاشرتی، معاشی اور نفسیاتی دباؤ کی وجہ سے کم اجرت پر مزدوری کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ چائلڈ از اے پرسن بلو 14 ایئرز آف ایج۔ تو 14 سال سے کم عمر کا کوئی بھی پرسن جب وہ کام کرتا ہے فار اکنامک گینز، ویجز کے لیے، ان کائنڈ اور ان کیش، یا کسی اکنامک بینیفٹ کے لیے، تو ہم کہیں گے کہ یہ چائلڈ لیبر ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ کوئی فرد جس کی عمر 18 سال سے کم ہے وہ ورسٹ فارمز آف چائلڈ لیبر میں نہ ہو، بچوں کی مشقت کے بدترین اشکال میں، اس پہ تو کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ وہ ورسٹ فارم کیا ہے؟ مثال کے طور پہ ان کو جنگوں میں شامل کرنا، بچوں کو ڈرگس کی پروڈکشن کے حوالے سے، پروسٹیٹیوشن ہے، پورنوگرافی ہے، یہ تو ویسے بھی قانون کرمنل لاز میں آ جاتی ہیں یہ باتیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ ہیزرڈس آکوپیشن کو بھی اس پہ ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا، مثال کے طور پہ کیمیکلز پہ کام، الیکٹرک مشینری پہ کام، انڈر گراؤنڈ کام، ڈیپ سی فشنگ میں، کنسٹرکشن کا اونچی بلندی کا مقام، اس طرح کے جو معاملات ہیں، اور وہ ہم نے چھوڑا ہوا ہے ملکوں کے اوپر کہ وہ خود اپنی لسٹ طے کرتے ہیں۔ پاکستان نے بھی کچھ 36 میرا خیال ہے ہیزرڈس آکوپیشن بنا رکھے ہیں جس میں 18 سال سے کم افراد کو نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تو ایک بات ہوگی۔ جو کنونشن 138 ہے 138 منیمم ایج کے حوالے سے، وہ 3 بینچ مارک دیتا ہے۔ پہلا بینچ مارک تو وہی ہے جو ہم نے بھی بات کی، مثال کے طور پہ 18 ایئرس کا، ہیزرڈس وہ اس پہ نہیں ہے۔ تاہم اس میں یہ گنجائش ہے کہ اگر ایسا کوئی کام ہو جس میں جو ہیزرڈس تو ہے لیکن آپ اس میں سے ہیزرڈ کا ایلیمنٹ ہٹا دیں، مثال کے طور پہ کیمیکل، ایسا کام جس میں کیمیکل کا استعمال ہے لیکن اس میں اگر جو بچہ 16 سال سے اوپر وہ کام کر سکتا ہے، شرط یہ ہے کہ وہ کیمیکلز کو ہاتھ نہیں لگائے گا یا اس والے حصے میں نہیں جائے گا، تو اس کو الاؤ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو افرادی قوت کے اعتبار سے مالا مال کیا ہے۔ یہ اپنی افرادی قوت کے لحاظ سے دنیا کا 5واں بڑا ملک ہے۔ موجودہ بچے پاکستان کے آنے والے کل کی افرادی قوت ہیں۔ انہیں 14 سال کی عمر کے بعد کام کرنا چاہیے۔ لیکن یہ کیا؟ بچے کام کیوں کر رہے ہیں؟ وہ کون سی وجوہات ہیں جو انہیں کام کرنے پر مجبور کرتی ہیں؟ یہ کتنے پیسے کماتے ہیں؟ اپنے خاندان کو سپورٹ کرنے کے لیے 30 روپے، مجھے 50 روپے ملتے ہیں۔ کیا کوئی ایسی راہ ہے کہ ان بچوں کو تعلیم دی جا سکے؟ یہ چند ایسے سوالات ہیں جن کے جوابات ایک قوم کی حیثیت سے ہمیں تلاش کرنے ہیں۔ صدام، جس کا تعلق راولپنڈی سے ہے اور گزشتہ 2 سال سے آٹو ورکشاپ میں مزدوری کر رہا ہے، اسے اسکول میں ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ یہاں مزدوری کیوں کر رہا ہے؟ بس مجبور ہیں، یہاں پہ کام کرنے ہیں، گھر کا خرچہ چلانے ہیں۔ کیا ان کے گھر کے حالات ایسے ہیں کہ جس وجہ سے یہ بیچارے پڑھ نہیں سکتے، فیس نہیں دے سکتے ان کے ماں باپ۔ ایک لڑکا ہے، اس کا والد صاحب فوت ہوا ہے، مطلب ان کے گھر کے حالات ایسے ہو چکے ہیں اس مہنگائی کی وجہ سے کہ وہ مجبوراً طور پہ کام کرنے کے لیے آ کے پڑھاون تے کہیں جی نہیں کرتا۔ اسی غریب آدمی ہیں، نہیں ساڈے وچ گنجائش نہیں، اسی گل سکنے ہیں۔ صدام جیسے بچے تقریباً 10 سے 12 گھنٹے روزانہ مزدوری کرتے ہیں۔ صبح 8 بجے آتے ہیں، رات کو 8 بجے آتے ہیں۔ یہ بچے اپنے استاد اور اس کے ساتھیوں کی کام میں مدد کرتے ہیں۔ یہ خود بھی گاڑیوں کے نیچے لیٹ کر کام کرتے ہیں اور ان کا کام کرنے کا ماحول بھی انتہائی ناقص ہے۔ آئین جو ہے ہمارا وہ کہتا ہے کہ اس کا آرٹیکل 11 ہے کہ کسی مائن میں، کسی فیکٹری میں اور کسی بھی ایسے شعبے میں جو بچوں کے لیے مضر صحت ہو، وہاں پہ بچے کو کام کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ جبکہ یہ بچے انتہائی سخت کام کرتے ہیں، پھر کیوں انہیں مارا پیٹا جاتا ہے اور کیوں انہیں گالیوں سے نوازا جاتا ہے؟ جب کام نہیں کرتے ہیں استاد مارتے ہیں، کام غلط کر کے پھر مارتے۔ جی اب پہ ٹانکے لگے ہوئے ہیں، پتھر مارا۔
मारते हैं ना, मस्ती करते हैं, मारते हैं, हमको भी साथ मारता रहा। एक ख़ास जो कानून है वो एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन एक्ट है 1991 का, उसमें कुछ सज़ाएँ मुकर्रर की गई हैं। उसका जो सेक्शन 3 है कानून का वो ये कहता है कि जो शेड्यूल में दिए हुए प्रोसेसेस और ऑक्यूपेशंस हैं उनमें बच्चा काम नहीं कर सकता। वो 34 प्रोसेसेस हैं और 4 ऑक्यूपेशंस हैं। अगर कोई एम्प्लॉयर पाया जाता है कि इन शोबों में उसने किसी बच्चे को एम्प्लॉय किया हुआ है तो उसकी सज़ा ये है कि उसको 6 महीने तक कैद की सज़ा हो सकती है और 20,000 रुपये तक उसको जुर्माना हो सकता है, या दोनों सज़ाएं हो सकती हैं। रोज़मर्रा के कामों के अलावा इस बच्चे को अपने उस्ताद और आने वाले ग्राहकों की खिदमत भी करना होती है, जिसमें पानी लाना, चाय लाना और इस तरह के दूसरे अहम काम। ये बच्चे सख्त काम करते हैं और इनके जिस्म को मुतवाज़िन खुराक की ज़रूरत होती है, लेकिन ये आम और सादा ग़िज़ा पर गुजारा करते हैं। गुर्बत चाइल्ड लेबर की सबसे बड़ी वजह है। गरीब वालिदैन अपने बच्चों को कम आमदनी की वजह से मजदूरी पर भेजते हैं। ये बच्चे बुनियादी तालीम से भी महरूम हो रहे हैं। साडा जी नहीं करता बई दरासे च भेजिए, इनू इदे छड़िए, इनू स्कूल छड़िए, साडे कोल होवे टुक्कर पूरा होवे तो बच्चा तो जे थिगड़ी लेने तो रोटी खाए नहीं, जे रोटी होंदी है तो थिगड़ी होंदी है तो रोटी खाए। पॉपुलेशन ग्रोथ मैंने आपको बताया कि सबसे बड़ी है। सोशल सिक्योरिटी के नेट्स अवेलेबल नहीं हैं। पावर्टी आप देखें कि वो जो पावर्टी लाइंस के नीचे जो लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं उनकी तादाद में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। तालीम से महरूमी नई नस्ल को गुर्बत के अंधेरों में धकेलने की वजह बन रही है। इन बच्चों के वालिदैन को खदशा है कि अगर इनके बच्चे तालीम हासिल कर भी लें तब भी इन्हें नौकरी नहीं मिलेगी। मुल्क में बढ़ती हुई बेरोज़गारी भी इनकी नाउमीदी का सबसे बड़ा सबब है। लाखों बच्चे इसी तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जबकि ये माशरा और ब्यूरोक्रेट्स इस मसले के हल के लिए सोचते ही रहते हैं। मालकान ये समझते हैं कि वो इन बच्चों को काम पर रख कर गरीब ख़ानदानों की मदद कर रहे हैं। 30-40 रुपये से दूध तो आता होगा ना। दर हकीकत ये बच्चे इंतहाई कम पैसों पर काम करने पर आमादा हो जाते हैं। अगर ये बच्चे ऐसे ही बिना पढ़े लिखे बड़े होते रहे तो अनकरीब पाकिस्तान एक बहुत बड़ी अनपढ़ अफरादी कुव्वत का शिकार हो जाएगा। जूं-जूं इन बच्चों को काम करने पर मजबूर किया जाता रहेगा, गुर्बत बढ़ती रहेगी और मयार ज़िंदगी गिरता रहेगा।